سامعین کرام، گزشتہ جمعات مبارکہ سے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور مقدس عنوان پر سلسلہ گفتگو جاری ہے۔ آج سورہ النجم کی آیات مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا۔ پچھلے جمعات مبارکہ میں یہ بات ہم نے سمجھی تھی کہ حضور کا معجزہ معراج، سیر معراج، قرآن مجید میں دو مقامات پر اس کا صراحتاً ذکر آیا ہے، اس لیے کہ معجزہ معراج اور سیر معراج کا ایک حصہ زمینی سفر پر مشتمل ہے، جبکہ آخری حصہ جو ہے وہ آسمانی سفر پر مشتمل ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں سورہ اسراء، سورہ سبحان، یہ تین نام ہیں اس سورہ کے، جس کی پہلی آیت میں اور 15ویں پارے کی بھی یہ پہلی آیت ہے، اس میں معجزہ معراج کے پہلے حصے زمینی سفر کا ذکر کیا گیا، اور سورہ النجم کی آیات میں معجزہ معراج کے سماوی سفر، آسمانی سفر اور سیر کا ذکر کیا گیا۔ دونوں حصوں کا ذکر صراحت کے ساتھ قرآن مجید میں کیا گیا، اور اس معجزے کا نام ہے الاسراء والمعراج، اس لیے کہ سیاستہ کی دو کتابوں مسلم شریف اور بخاری شریف میں جہاں معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کی گئیں، وہاں باب کا عنوان جو ہے وہ ہے الاسراء والمعراج۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہ اسراء ہے، اور مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف حضور کا تشریف لے جانا یہ معراج ہے۔ اس لیے اس معجزہ معراج کا پورا نام ہے الاسراء والمعراج۔ بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں ایک حدیث مبارکہ ہے جسے حدیث معراج کہا گیا، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ اس میں معجزہ معراج اور واقعہ معراج کی تفصیلات اس حدیث شریف میں ملتی ہیں۔ متفق علیہ حدیث آپ سب کئی مرتبہ سن چکے ہیں کہ وہ حدیث شریف جو بخاری شریف میں بھی ہو، مسلم شریف میں بھی ہو، امام مسلم بھی نقل کریں، امام بخاری بھی نقل کریں، اس کے مستند ہونے کی حیثیت جو ہے وہ دوسری احادیث مبارکہ سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ لہذا یہ متفق علیہ حدیث ہے، حدیث معراج، جس میں حضور کے آسمانوں پر تشریف لے جانے کا تفصیل کے ساتھ ذکر آیا، اور اس کو روایت کرنے والے صحابہ کرام کی تعداد جو ہے وہ بعض محدثین نے 27 گنوائی ہے، اور بعض محدثین نے ایک نام کا اضافہ کر کے 28 صحابہ کرام کا ذکر کیا ہے۔ اب اس حدیث پاک کی ثقافت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے
کہ جس کو 28 صحابہ کرام، اور وہ بھی اجلہ صحابہ کرام، جس کو روایت کر رہے ہیں، اس کی حیثیت جو ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے۔ پچھلے جمعے کے بیان میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا میں نے ذکر کیا۔ وہاں انبیاء کرام علیہم التسلیمات کو نماز بھی میرے نبی کریم علیہ السلام نے پڑھائی، اور نماز کے بعد پھر خطابات ہوئے۔ تمام انبیاء کرام نے اس اجتماع میں خطاب، بیان، تقریر فرمائی، اور سب سے آخر میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے انبیاء کرام اور مرسلین عظام کو خطاب فرمایا۔ یہاں سے پھر 1.25 لاکھ انبیاء کرام نے اور 313 رسولوں نے نبی کریم علیہ السلام کو الوداع کہا، اور حضور فرماتے ہیں ثم عرج بی، پھر مسجد اقصی سے مجھے اوپر لے جایا گیا۔ یہاں اس حدیث شریف میں براق کا ذکر ہے، جو متفق علیہ حدیث ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی حضور براق پر تشریف لے گئے، اور مسجد اقصی سے اوپر جب آقا کریم تشریف لے گئے تو وہاں بھی براق پہ ہی گئے۔ یہ ان احادیث کے اندر صراحتاً ذکر آیا، اور حضور فرماتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے پہلا آسمان آ گیا، اور آسمان کا دروازہ بند تھا۔ جبریل امین نے پہلے آسمان کے دروازے پر دستک دی، کھٹکھٹایا، تو جو دربان تھا دروازے کی اندر کی طرف پہلے آسمان پر، اس نے پوچھا من انت، تم کون ہو؟ تو جبریل امین نے جواب میں کہا انا جبرائیل، میں جبریل ہوں۔ دربان نے پوچھا من معکا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو جبریل امین نے کہا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ آقا کریم علیہ السلام ہیں۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کی ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ جیسے ہی آقا کریم کا نام سنا تو فوراً ہی پہلے آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا۔ یہاں مفسرین کرام نے فرمایا یہ سوال اس لیے نہیں کیا گیا کہ ملائکہ کو علم نہیں تھا حضور کے آنے کا، انتظامات تو پہلے سب مکمل تھے۔ یہ بتانا مقصود تھا کہ جو ہستی پاک آج تشریف لا رہی ہے، آسمانوں کی سیر کے لیے جنہیں لے جایا جا رہا ہے، ان کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ ان کو بڑی عزت سے بلایا گیا ہے، اور اہتمام سے ان کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ مرحبا بنبی الرحمہ، ان مبارک الفاظ سے حضور کا استقبال کیا گیا، اور پہلے آسمان پر استقبال کرنے والے حضرت آدم علیہ السلام ہیں، وہ پہلے آسمان پر موجود ہیں، مسجد اقصی میں بھی موجود تھے، اور یہاں پہلے آسمان پر بھی حضرت آدم علیہ السلام کو حضور کے استقبال کے لیے لے جایا گیا، اور آپ پہلے آسمان پہ ہیں۔ آپ نے بھی نبی کریم علیہ السلام کو مرحبا بنبی الرحمہ، مرحبا بنبی الصالح، ان مقدس الفاظ سے حضور کا استقبال کیا۔ یہاں محدثین کرام نے ایک نوٹ وضاحتی بیان جو ہے وہ لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام حضور سے پہلے آسمان پہ لے جائے گئے، اور حضور بعد میں تشریف لے گئے۔ اس میں کسی کو غلط فہمی نہ ہو
کہ آدم علیہ السلام کا مقام یا ان کی رفتار زیادہ تھی کہ وہ حضور سے پہلے ہی پہنچ گئے؟ اس کا جواب محدثین کرام نے دیا ہے کہ جب آدمی کسی سواری پہ سوار ہوتا ہے وہ اپنی رفتار سے نہیں چلتا، وہ تو سواری کی رفتار سے چلتا ہے۔ موٹر سائیکل پہ اگر آپ سوار ہیں تو وہ موٹر سائیکل کی سپیڈ سے آپ کا سفر ہوگا، اگر کسی اچھی کار میں ہیں تو کار کی رفتار کے مطابق سفر ہوگا، اگر جہاز کے اوپر بیٹھے ہوں تو جہاز کی اپنی ایک رفتار ہے، تو فرق ہے نا رفتار کا۔ تو حضور اپنی رفتار سے نہیں جا رہے تھے، یعنی نبوت کی رفتار سے نہیں، تو حضور کو تو لے جایا گیا تھا، اور لے جانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اس نے عالم اسباب کے تحت ساری دنیا رکھی ہے، لہذا لے جانے کے لیے اللہ کریم نے براق کا انتخاب کیا تھا، تو حضور براق کی رفتار سے جا رہے تھے، آدم علیہ السلام اپنی رفتار سے آسمان پہ گئے تھے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے حضور معراج کی رات گزرے تو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں ہوا قائم یصلی فی قبرہ، قبر میں بھی دیکھا، اور مسجد اقصیٰ جب حضور گئے تو وہاں استقبال کے لیے بھی موسیٰ کلیم اللہ کھڑے ہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ بھی قبر سے مسجد اقصیٰ نبوت کی رفتار سے گئے تھے، حضور براق کی رفتار سے گئے تھے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضور کا استقبال، ہر دروازہ آسمان کا، جس آسمان پہ بھی حضور تشریف لے جاتے جبریل دستک دیتے تھے، یہی سوال و جواب ہوتے تھے، پھر دروازہ کھلتا تھا، حضور کا استقبال ہوتا تھا۔ دوسرے آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے حضور کا استقبال کیا۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، انہوں نے حضور کا استقبال کیا، اور چوتھے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر حضور کا استقبال کرتے ہیں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال ہو رہا ہے، اور پانچویں آسمان پر اسی طرح دروازے پہ دستک دی گئی، دروازہ کھلا، اور پانچویں آسمان پر حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ بعض روایات میں یہاں حضرت ادریس علیہ السلام کا نام ہے۔ پانچویں آسمان پر اس روایت کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر استقبال کے لیے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کھڑے تھے، انہوں نے حضور کا استقبال کیا، مرحبا کہا، اور پھر ساتویں آسمان پر جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، انہیں حضور کا استقبال کیا۔ اور ساتوں آسمانوں سے میرے آقا کریم جب اوپر تشریف لے گئے تو بخاری کی جو متفقن علیہ حدیث ہے اس میں یہ لفظ آئے ثم عرج بی، پھر مجھے اوپر لے جایا گیا۔ اور قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا گیا اندہا سدرۃ المنتہا، تو یہ سدرۃ المنتہا یہ ساتوں آسمانوں کے اوپر ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے۔ سدرہ عربی میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں، اور منتہا کہتے ہیں آخری حد، بارڈر جسے کہتے ہیں، سرحد کہتے ہیں، منتہا یہ آخری حد ہے، اس سے اوپر تصور نہیں جانے کا، سدرۃ المنتہا۔ اور یہ کوئی قصہ کہانی نہیں، اسی حدیث معراج میں میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بیری کے درخت کے جو بیر ہیں وہ ایسے ہیں جیسے مٹکا ہوتا ہے، جیسے گھڑا ہوتا ہے نا مٹی کا مٹکا، اتنے بڑے بڑے بیر، اس کے پتے کتنے بڑے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جیسے ہاتھی کے کان ہوتے ہیں اتنے بڑے بڑے اس درخت کے پتے تھے۔ اور قرآن مجید میں فرمایا یکش السدرۃ ما یکشا، کہ اس سدرہ کو انوار و تجلیات نے ڈھانپ لیا۔
جب سدرہ پہ چھا گیا جو چھایا، جب سدرہ کو ڈھانپ لیا جس نے ڈھانپا۔ یہاں دو روایتیں ہیں، وہ دونوں میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ تجلیات الہیہ اور انوار ربانیہ، وہ پورے درخت کو انہوں نے گھیرے میں لے لیا تھا حضور کے استقبال کے لیے۔ جیسے شادی کے موقع پہ آپ چراغاں کرتے ہیں تو اپنے مکان پہ لائٹنگ کرتے ہیں، پوری گلی میں چراغاں کرتے ہیں، تو یہ چونکہ مقام تھا نا سدرہ، سرحد اور بارڈر، آخری حد، اس کو انوار و تجلیات سے معمور کیا گیا۔ اور بعض روایات میں یہ ہے کہ یہاں ملائکہ کی تعداد جو ہے، انہوں نے اپنے رب سے عرض کیا تھا کہ باری تعالیٰ مسجد اقصی میں انبیاء کرام نے تیرے محبوب علیہ السلام کی زیارت کی اور نماز بھی پڑھی ان کی اقتداء میں، وہ شب اسرا ہے اور آسمانوں پہ تشریف لا رہے ہیں، تو ہمیں بھی ان کی زیارت کے لیے موقع دیا جائے۔ فرشتوں نے عرض کیا تھا کہ اگر وہ سواری گزر گئی تو جیسے دیدار کرنے کا حق ہے ہم دیدار نہیں کر پائیں گے، وہ تو سواری گزرتے گزر جائے گی، تو ہم تو جس طرح ملائکہ، جس طرح انبیاء کرام نے جی بھر کے حضور کی زیارت کی مسجد اقصی، نماز بھی پیچھے پڑی، ہم بھی دیدار کے متمنی ہیں، تو حضور کی سواری گزر جائے تو گزرتے گزرتے ہم نے اگر دیدار کیا تو اس کی کیفیت اور ہے، اور دل کھول کر زیارت کا موقع مل جائے تو اس کی کیفیت اور ہے۔ تو بیت المعمور، یہاں خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، اس کے بالکل اوپر، ساتوں آسمانوں کے اوپر فرشتوں کا قبلہ ہے جس کا نام ہے بیت المعمور، اور اس میں روزانہ 70,000 ملائکہ اللہ کی عبادت، تسبیح و تحلیل کے لیے اس بیت المعمور میں روزانہ 70,000 ملائکہ داخل ہوتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ بیت المعمور میں داخل ہو جاتا ہے پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آتی۔ یہ حدیث شریف میں ہے، جس طرح حضور کے روضہ اطہر پر 70,000 ملائکہ صبح آتے ہیں، 70,000 شام کو حضور کے روضہ اطہر پر سلام عرض کرتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ فرشتہ آ جاتا ہے قیامت تک اس کی باری نہیں آتی۔ تو فرشتوں نے عرض کیا ہم بھی جی بھر کے زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کریم نے پھر اہتمام فرمایا، یہاں ہم اپنے، تمہیں زیارت کی تمنا ہے نا، تو ہم محبوب کی یہاں سواری بدلنے کا انتظام کر دیتے ہیں، یہاں سے محبوب کی سواری تبدیل ہوگی اور تمہیں موقع مل جائے گا جی بھر کی زیارت کا۔ یہاں اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا کہ ملائکہ سدرہ پہ اس قدر ملائکہ کی تعداد تھی کہ سدرہ کو چھپا لیا ملائکہ نے، انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی تھی، اور سدرۃ المنتہا میرے نبی کریم علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر تشریف لے گئے۔ اب جب سدرہ پہ میرے آقا جلوہ گر ہوئے تو حضرت جبریل امین ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، اور میرے آقا کریم نے فرمایا کہ جبریل تم مکہ مکرمہ سے میرے رفیق سفر ہو، مجھے لے کر کے آئے ہو، تمہاری ڈیوٹی ہے۔ جب اوپر سرکار بڑھنے لگے سدرہ سے اوپر، جو حد ہے اسے مفسرین کرام نے بیان کیا کہ یہ مسجد اقصی تک حضور کا سفر یہ عالم ناسوت تھا، اور مسجد اقصی سے 7ویں آسمان تک یہ عالم لاہوت تھا، اور عالم لاہوت سدرۃ عالم ملکوت تھا، مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک یہ عالم ملکوت تھا، اور عالم ملکوت جب ختم ہوا تو سدرہ سے آگے عالم لاہوت تھا۔ تو عالم ناسوت کے اعلیٰ ترین فرد انبیاء کرام تھے، ان کو حضور نے نماز پڑھائی، اور عالم ملکوت کے اعلیٰ ترین فرد ملائکہ تھے، تو ملائکہ نے سدرۃ المنتہا پہ رہ کر حضور کا دیدار بھی کیا، حضور کا استقبال بھی کیا۔ عالم ناسوت بھی
عالم ناسوت مسجد اقصی میں ختم ہو گیا، عالم ملکوت جب آسمانی سفر شروع ہوا میرے آقا کا تو عالم ملکوت یہ سدرہ پہ اختتام پذیر ہو گیا، اور اس سے آگے پھر عالم لاہوت تھا، یہاں سواری بدلی گئی میرے آقا کریم علیہ السلام کی۔ کیا پیش کیا گیا؟ ایک تخت تھا، نور کا تخت، نور کا ایک تخت تھا جس کا رنگ سبز تھا، نور کا تخت میرے آقا کریم علیہ، اس کا نام ہے رف رف۔ تو سدرہ سے میرے آقا جب آگے بڑھے اوپر کی طرف تو ایک تخت نور کا پیش کیا گیا جس کا رنگ سبز تھا۔ میرے آقا جب سدرہ سے آگے بڑھنے لگے تو جبریل نے کہا حضور بس میرا یہاں تک مقام ہے، لو دنوت انملتن لحترکت۔ امام عبد الوہاب شورانی علیہ رحمہ نے الیواقیت والجواہر میں لکھا کہ جبریل نے کہا اگر ایک چیونٹی کے برابر بھی میں یہاں سے اوپر گیا، ایک انگلی کے پورے کے برابر بھی یہاں سے سدرہ سے اوپر کی طرف اگر بڑھا، یا ایک بال کے سرے کے برابر بھی اوپر گیا، تو انوار الہیہ اور تجلیات ربانیہ سے میرے پر جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ میری مجال نہیں یہاں سے اوپر جانے کا، یارہ نہیں کسی کو۔ گر یکسر موئے برتر پرم، فروغ تجلا بسو زد پرم۔ یہ سرحد ہے، بارڈر ہے، منتہا ہے، اس سے اوپر کوئی گیا ہی نہیں، میری مجال نہیں ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں میں سدرہ سے جب آگے بڑھا، اب یہاں مکان ختم ہو گیا، سدرہ پہ مکان ختم ہو گیا، میرے آقا لا مکان کی طرف بڑھے۔ یہ لا مکان صرف سمجھانے کے لیے استعمال ہوا۔ حضور جب سدرہ سے اوپر گئے تو نور کے تخت پر جسے رف رف کہا جاتا ہے، اس کا رنگ جو ہے وہ سبز تھا، حضور اس پہ تشریف لے گئے۔ عالم لاہوت میں میرے آقا نے پرواز کی، اور عالم لاہوت میں میرے آقا اتنی پرواز کر کے اوپر گئے، فرمایا کہ انوار الہیہ کے پردے آتے تھے، میں ان پردوں میں سے گزرتا چلا جاتا تھا، اور جس اللہ کے اسم صفت کے پردے سے میں گزرتا تھا اس کا نور میرے اوپر برستا تھا، اور اس صفت کا رنگ میرے اوپر چڑھ جاتا تھا۔ اس کو الیواقیت والجواہر میں امام عبد الوہاب شورانی نے لکھا فلما مرہ بحضرات الاسماء الالہیت صار متخلقا باسمائها وصفاتها۔ اللہ کے صفاتی ناموں کے پردے آئے، میں ہر پردے میں سے گزرتا چلا گیا، اور جس اسم کے پردے سے گزرتا تھا وہاں انوار کی بارش ہوتی تھی، اور میں اس رنگ میں رنگا جاتا تھا، اور میں بھی اس صفت سے متصف ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ میں نے 90,000 حجابات عظمت کو طے کر لیا۔ یہاں عالم لاہوت کی جب انتہا ہو گئی تو رف رف بھی پیچھے رہ گیا۔ حضور فرماتے ہیں اس مقام پہ رف رف بھی ختم۔ اب اس سے اوپر جب میرے آقا جانے لگے اسے عالم ہاہوت کہا گیا۔ عالم ہاہوت یہاں صرف اللہ کی ذات، اس کے سوا کسی کا گمان و تصور نہیں ہے۔ یہ تو پوری کائنات حضور کے تلووں کے نیچے رہ گئی، عرش بھی نیچے رہ گیا، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے ہے جو تجھ پہ عیاں نہ ہو۔ وہی لامکاں کے مکیں ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے۔ یہ رف رف نور کا تخت تھا نا، رف رف نور کا تخت جس پہ حضور اوپر تشریف لے گئے۔ امام بولے وہی لامکاں کے مقی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان ہے۔ تبارک اللہ ہے شان تیری،
تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا تھا باری تعالیٰ اپنا آپ دکھا، دیدار کی تمنا تو کی تھی نا، جواب ملا تھا لن ترانی، تمہاری آنکھ میں تاب نہیں میرے جلووں کو سمیٹنے کی۔ اور رب نے ذات کی نہیں صرف صفت کی تجلی پہاڑ پہ ڈالی، فرمایا کلیم اللہ اگر مجھے دیکھنا ہے تو پہاڑ کو دیکھو۔ پہاڑ کی طرف دیکھا تو تجلی پہاڑ پہ ڈالی گئی، خر موسیٰ صاعقہ، قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ وہ تو صفت کی تجلی کی تاب نہ لا سکے۔ میرے مصطفیٰ کریم شب معراج جب گئے اللہ اکبر تو میرے آقا کریم نے ان سر کی آنکھوں سے حالت بیداری میں اللہ کو دیکھا، رویت باری تعالی، اللہ کا دیدار کیا میرے نبی کریم علیہ السلام۔ عالم لاہوت سے بھی میرے آقا عالم ہاہوت کی طرف جب بڑھے تو حضور فرماتے ہیں میں اوپر ذرا بڑا تو آواز آئی، یواقیت والجواہر میں امام عبد الوہاب شورانی نے لکھا ہے، حضور فرماتے ہیں میرے کانوں میں آواز آئی کف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ربک یصلی، اے پیارے ذرا ٹھہر جا، وہاں سے چل کر تو آیا ہے، اب رب آ کر تیرا استقبال کر رہا کف یا محمد، کف یا محمد ان ربک یصلی، محبوب ٹھہر جائیے، آپ رک جائیے، ٹھہر جائیے، مکے سے چل کر آپ آئے، اب آپ رک جائیے، ان ربک یصلی، آپ کا رب استقبال میں درود و سلام کی بارشیں کر رہا ہے، درود و سلام کے گجرے بھیج رہا ہے، ان ربک یصلی۔ یہ ایک نفیس بحث ہے، میں اس میں اب نہیں پڑھتا، یہاں بھی لفظ ہیں اور وہ پچھلے جمعے کا اگر بیان آپ کو ذہن میں ہے تو حضور فرماتے مسلم شریف کی حدیث میں نے سنائی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرا ہوا قائم ہوئی، کیا لفظ ہے؟ جن کو آتا ہے وہ تو بولے، یصلی فی قبرہ، ہوا قائم یصلی فی قبرہ، یہ یصلی کے لفظ میں غور کرنا، یہاں موسیٰ کلیم اللہ کو دیکھا، ہوا قائم یصلی فی قبرہ، میرے آقا جب عالم ہاہوت کی طرف بڑھ رہے تھے آواز آئی کہ یا محمد ان ربک یصلی، وہاں بھی یصلی یہاں بھی یصلی، ان ربک یصلی، عمومی ہی ترجمہ کیا گیا کہ موسیٰ کلیم اللہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، عام طور پر یہی بیان کیا جاتا ہے کیونکہ یصلی کے 53 معنی ہیں، یصلی کے 53 معنی ہیں، اب وقت نہیں، ایک معنی ہے نماز پڑھنا، ایک معنی ہے درود پڑھنا، اسی لیے بعض عرفاء نے کہا کہ حضور کے استقبال میں موسیٰ کلیم اللہ قبر میں کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھ رہے تھے، وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے حضور آ رہے ہوں اور موسیٰ نماز شروع کر دیں، آقا کو جب آتے دیکھا موسیٰ کلیم اللہ نے قبر میں کھڑے ہو کے آقا پہ درود و سلام پڑھا تھا،
یہاں فرمایا کف یا محمد، کف یا محمد ان ربک یصلی، پیارے ٹھہر جا، وہاں سے چل کر تو آیا ہے، تیرا رب استقبال میں تجھ پر درود و سلام کے گجرے ہو رہا، وہاں بھی یصلی یہاں بھی یصلی۔ مررت بقبر موسیٰ فاذا هو قائم یصلی فی قبرہ، یہاں آواز آ رہی ہے کہ یا محمد ان ربک یصلی، 53 معنی ہیں یصلی کے، ایک معنی ہے درود بھیجنا، درود پڑھنا، ایک معنی ہے نماز پڑھنا، ایک معنی ہے قریب ہونا۔ یصلی کے 53 معنوں میں سے ایک معنی ہے قریب ہونا۔ فرمایا محبوب ٹھہر جا، ٹھہر جا، وہاں سے چل کر تو آیا ہے، ان ربک یصلی، تیرا رب تیرے استقبال کے لیے درود و سلام کے گجرے پیش کر رہا ہے۔ ان ربک یصلی، فرمایا حضور فرماتے ہیں ایک معنی ہے قریب ہونا۔ قرآن نے سورہ النجم اٹھائیے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، ثم دنا، کوئی ترجمہ اٹھا لو قرآن مجید کا، کسی کا لکھا ہوا ہو، ثم دنا کا معنی ہے پھر وہ قریب ہوا، ثم دنا پھر وہ قریب ہوا، فتدلی پھر اور قریب ہوا۔ کسی مسلک، کسی فرقے کے، کسی عقیدے کا ترجمہ اٹھا لو، ثم دنا پھر وہ قریب ہوا، تدلی اور قریب ہوا، فکان قاب قوسین، کتنا فاصلہ رہ گیا؟ 2 کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا۔ کمان کہتے ہیں نصف دائرے کو، کمان کہتے ہیں جب کسی سے گلے ملتے ہیں، آپ کا کوئی مہمان آئے تو استقبال کرے تو کیسے استقبال کرتے ہیں؟ یہ شکل اور صورت کمان کی ہے نا۔ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے کانا قاب قوسین، ایک کمان یہ، ایک ادھر سے کمان، وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، دونوں ہاتھ، قرآن کہتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، 2 کمانوں کے برابر۔ کسی کا ترجمہ پڑھ لو، ثم دنا پھر وہ قریب ہوا، فتدلی پھر اور قریب ہوا۔ جب اور قریب ہوا تو فاصلہ کتنا رہا؟ قرآن نے کہا کانا قاب قوسین، نصف دائرے کو کمان کہتے ہیں۔ بس یا اللہ اتنا فاصلہ رہا؟ فرمایا نہیں، او ادنا، او ادنا، یہ تو فاصلہ ہے، کانا قاب قوسین پھر بھی فاصلہ ہے۔ اللہ فرماتا او ادنا، سارے فاصلے سمٹ گئے اور میرے محبوب نے بغیر حجاب کے میرا دیدار کیا۔ جو حضور کی معراج پہ جو اعتراض کرتے ہیں بڑے بے وقوف لوگ ہیں۔ عروج رب کی شان نہیں، عروج رب کی شان ہی نہیں۔ رب امام عبد الوہاب شورانی، میں ریفرنس کوٹ کر رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، امام عبد الوہاب شورانی نے الیواقیت والجواہر میں لکھا ہے رب سے اوپر تو مرتبہ ہی کوئی نہیں، رب نے کدھر عروج کرنا تھا؟
اور رب سے اوپر کو مرتبہ ہے؟ تو امام عبد الوہاب شورانی الیواقیت والجواہر میں لکھتا تو عروج رب نے کدھر کرنا تھا؟ عروج تو ہے بندے کی شان. وہی لا مکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مقام ہے. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. بندہ عروج کرتا ہے، رب نزول کرتا ہے. نزول رب کی شان ہے، عروج بندے کی شان ہے. ابھی اگلے مہینے میں اور پھر اس سے اگلے مہینے میں راز کھل جائے گا. اگلے مہینے اور پھر اس سے اگلے مہینے میں راز کھلے گا. ایک شب برات، ایک شب قدر. یہ دونوں راتیں جب آتی ہیں ہر مولوی یہ کہتا ہے یہ وہ رات ہے، یہ وہ رات ہے. وہ شب برات ہو، شب قدر ہو، لوگ کہتے ہیں یہ وہ رات ہے جب اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے. تو پھر ہم کہیں گے نزول رب کی شان ہے، عروج بندے کی شان ہے. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. پھر کیا ہوا؟ فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. درمیان میں واسطہ ہی کوئی نہیں، واسطہ ہی کوئی نہیں. فرمایا فَأَوْحَىٰ، پس وحی کی اللہ نے. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. جو وحی کرنی تھی، جو باتیں کرنی تھی راز و نیاز کی، وہ رب نے اپنے مصطفیٰ سے باتیں کی. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. تنہائی میں باتیں ہونے لگیں، وہ سننے لگے، یہ سنانے لگے. ایسے پردے پہ قربان جاؤں، لاکھ پردوں میں پردہ نہیں ہے. وہ تصور میں رہتے ہیں میرے، کیسے کہہ دوں کہ دیکھا نہیں ہے. وہ تصور میں رہتے ہیں میرے، وہ تصور میں رہتے ہیں میرے، کیسے کہہ دوں کہ دیکھا نہیں ہے. اَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ. سورہ نجم کی آیت ہے. میں نہیں کہتا، رب کہتا ہو میرے محبوب سے جھگڑتے ہو. اَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ. جو کچھ میرے محبوب نے دیکھا اس بارے میں جھگڑے کرتے ہو. اَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ. اس کے بارے میں جھگڑتے ہو میرے محبوب سے جو اس نے دیکھا ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. لے جانے والا میں ہوں، تمہیں کیا، تمہیں کیا. میں جانوں، میرا مصطفیٰ جانے. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. پھر ایک مرتبہ نہیں دیکھا. قرآن کے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ. سورہ نجم کی آیت. میرے محبوب نے رب کو 2 مرتبہ دیکھا. ایک مرتبہ سر کی آنکھوں سے اور ایک مرتبہ دل کی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا. کیسے دیدار کیا؟ رب نے جواب دے دیا اسریٰ بعبدہ. میں لے گیا ہوں نا راتوں رات. میں تو ہر عیب سے پاک ہوں، قادر مطلق ہوں. میں اپنے محبوب کو لے گیا. وآخر دعوانا